وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ عزیزان گرامی دیکھیے، حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن شریف و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حج کرنے کی استطاعت ہے، اگر حج کرنے کی طاقت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اور اگر پھر بھی حج نہیں کر رہا ہے ایسا انسان، تو وہ گنہگار ہے۔ کیونکہ عزیزان گرامی، اسلام کے 4 ارکان ہیں: حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز۔ نماز کے لیے عاقل بالغ مسلمان ہونا شرط ہے، اور زکوٰۃ کے لیے مالک نصاب ہونا شرط ہے، اور اسی طریقے سے حج کے لیے بھی پیسے والا ہونا شرط ہے۔ اگر انسان کے پاس میں پیسہ اور دولت ہے اور پھر بھی وہ حج جیسی دولت اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں پر فرض کی ہے، پیسہ ہونے کے بعد اگر نہیں کر رہا ہے تو ایسا انسان گنہگار ہے۔ کیونکہ عزیزان گرامی، یہ حج ایسی عبادت ہے کہ انسان اگر خالص نیت سے یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تو عزیزان گرامی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ حج کرنے کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبے کی جب تعمیر مکمل کر دی، خانہ کعبہ جب تعمیر ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم خلیل اللہ، اب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے، اب پوری دنیا میں اعلان کر دو، لوگوں کو یہ بات بتا دو کہ اب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے، لوگوں اس کو آباد کرو، یعنی اس کا طواف کرنے کے لیے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب قدیر، میں اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ تیرے بندے تو پوری دنیا میں بستے ہیں، کوئی کہیں رہتا ہے، کوئی سے ملک میں رہتا ہے، کوئی سے ملک میں رہتا ہے۔ اے رب قدیر، میری آواز تو پوری دنیا میں پہنچ نہیں سکتی، میں پوری دنیا میں اپنی آواز کو کیسے پہنچاؤں گا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم خلیل اللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے ابراہیم خلیل اللہ، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اے ابراہیم تمہاری آواز اگر بلند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تمہارا کام صرف آواز لگانا ہے، تمہارا کام صرف اعلان کرنا ہے، اور اس آواز کو پوری دنیا میں پھیلانا یہ میرا کام ہے، اس آواز کو پوری دنیا میں بلند کرنا میرا کام ہے۔ پھر واقعی میں عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو اللہ نے اس آواز کو اتنا بلند کیا، اتنا اونچا کر دیا، اللہ نے پوری دنیا میں اس آواز کو اتنا پھیلا دیا کہ میرے عزیزو، سارے لوگوں نے اس آواز کو سنا، جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے بھی سنا، جو دور کے لوگ تھے انہوں نے بھی سنا، اور کمال تو یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، لیکن کچھ لوگ دنیا میں موجود نہیں، یعنی جو بچے ماں کے شکموں میں تھے ان بچوں نے بھی اس آواز کو سنا۔ اور یہ کمال ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے بچوں نے بھی، قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں نے بھی اس آواز کو سنا ہے، اور آواز کو سنا ہی نہیں ہے بلکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ آواز کو سنا، اور سننے کے بعد میں تمام کے تمام نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا کہ لبیک یا ابراہیم، ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، سب نے لبیک کہا، اب کسی نے ایک مرتبہ لبیک کہا، کسی نے 2 مرتبہ لبیک کہا،
تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اللہ اس کو زندگی میں اتنی مرتبہ حج جیسی دولت سے بھی نوازے گا۔ دیکھیے یہ حج اتنی پیاری عبادت ہے، یہ حج اتنی برکتوں والی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو حج تمہارے اوپر فرض ہے، حج کرو۔ اب انہی میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کہ ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے۔ تو آقا نے سکوت اختیار کیا، یعنی آقا نے خاموشی اختیار کی، آقا نے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر اسی شخص نے دوسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم پر ہر سال حج فرض ہے، پھر آقا خاموش رہے۔ اسی شخص نے تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کہ ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے، تو آقا پھر خاموش رہے۔ پھر آقا نے پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ سنو میں خاموش اس لیے رہا، اگر میں ہاں کر دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور ہر سال تم حج نہیں کر پاتے، اس لیے کہ میری خاموشی میں بھی حکمت ہوا کرتی ہے اور میرے بولنے میں بھی حکمت ہوا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کو مختار بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے نبی کو پوری دنیا کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو نبی کریم کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ اسے پورا بھی کر دیتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور ہر سال حج ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ اور واقعی میں میرے عزیزوں انسان پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج بڑی مشکل سے کر پاتا ہے۔ جن کے پاس میں پیسہ ہے وہ تو آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن جن کے پاس میں پیسہ نہیں ہے وہ تو اپنا پیسہ دولت جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد پھر حج پر جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں ہر سال کون کر پاتا حج؟ ہر سال کوئی نہیں کر پاتا، اس لیے آقا نے سکوت اختیار کیا اور آقا خاموش رہے۔ پھر آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ واقعی میں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلا ہوا الفاظ ہوتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ مصطفیٰ کریم کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ نے نبی کو مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی، جو آقا کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں بھی حج کرنے کا حکم دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ حج کرو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اپنے اوپر یہ فرض جانتے ہوئے یعنی اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی انسان حج کرنے کے لیے جائے، نیک نیت سے حج کرنے کے لیے جائے، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، عزیزان گرامی اللہ کی رضا کے لیے نیک نیت سے اگر کوئی انسان حج کرنے کے لیے جائے اور وہاں پر کوئی فحش کلام نہ کرے، کوئی بری بات نہ کرے، کوئی فسق کی بات نہ کرے، اس طریقے سے حج کرے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایسا حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے یہ حج کی برکتیں ہیں۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج کرنے میں بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ ایک خاتون آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتی یا رسول اللہ میں حج پر جا رہی ہوں، کیا میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ حج پر لے جا سکتی ہوں؟ کیا میں اسے حج کرا سکتی ہوں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہاں تم اسے اپنے ساتھ حج پر لے جا سکتی ہو، لیکن سنو کہ حج پر جب اسے لے کر کے جاؤ گی تو اسے حج کراؤ گی تو اس کا ثواب آپ کے بچے کو بھی ملے گا اور اس سے زیادہ ثواب تمہیں بھی ملے گا، کیونکہ ابھی بچے کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اور اگر وہ حج کرے تو اس کا فرض ادا بھی نہیں ہوگا، لیکن ہاں حج کر لے گا وہ تو اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا اور اس بچے کو بھی ملے گا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے واقعی میں جو چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو طواف کرا دیں گے، ہم اپنے بچے کو حج کرا دیں گے۔ تو عزیزان گرامی حج کرانا تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ بلوغ کے بعد میں پھر اسے دوبارہ سے حج کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سوچتے ہوں گے کہ بھئی ہم نے تو بچپن میں حج کر لیا، اپنے بچے کو بچپن میں ہی حج کرا دیا، اب اس کے اوپر جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس نے بچپن میں کیا تھا، اور بچپن میں کیا ہوا کام، بچپن میں کی ہوئی نیکی اللہ رب العزت قبول تو کرتا ہے، لیکن جو اس کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر چھوٹا بچہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض تو نہیں ہے، لیکن ہاں اگر پڑھے گا تو اللہ اسے ثواب دے گا اور اس سے زیادہ اس کے والدین کو ثواب دے گا۔ تو ایسے ہی حج جیسی یہ دولت ہے، اگر چھوٹا بچہ حج کر لے تو اس کا فرض ادا تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ اسے ثواب بھی دے گا اور اس سے کہیں زیادہ اللہ اس کے والدین کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی واقعی میں دیکھیے اتنی برکتیں، اتنی عظمتیں ہیں حج کرنے میں، تو اگر اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہے حج ضرور کیجئے، کیونکہ میرے عزیزو کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسہ ہونے کے بعد میں ٹالتے رہتے ہیں، یار اس سال جائیں گے، پھر وہ سال گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں اگلے سال جائیں گے۔ میرے عزیزو دیکھیے نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے، نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پیسے کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج اچھے ہیں، زندگی ہے، آج اچھی صورت ہے، اچھی صحت ہے، میرے عزیزو بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی، کب بیماری آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے، کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے، اور پیسے کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج پیسہ ہے، پیسہ خرچ ہو گیا، کل پیسہ نہیں رہا۔ ایسے لوگ ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ پہلے تو بہت امیر تھے، لیکن اب ایسی حالت اللہ اکبر، اب کھانے کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے وقت کا۔ میرے عزیزو وقت تو کبھی بھی بدل سکتا ہے، بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، تو وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر موقع مل رہا ہے تو میرے عزیزو نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے، نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر نیک کام میں جلدی کرتا ہے جو انسان تو اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی سے نماز پڑھ لو، کیونکہ نماز میں تاخیر کرنے والا انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو ایسے ہی جب حج فرض ہو گیا ہے اور پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی حج پر چلے جانا چاہیے۔ اگر پیسہ ہے تو جلد سے جلد حج کر لینا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو جو کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی سے کیا جاتا ہے، جو کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیک نیت سے کیا جاتا ہے، جو کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبت سے کیا جاتا ہے، تو اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔
اور میرے عزیزوں، واقعی میں انسان اگر حج سچے دل سے کرے، سچی نیت سے کرے تو اللہ اسے بہت ہی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر حج کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اگر وہ قبول ہو گیا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے، یعنی جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو میرے عزیزو اس کا ثواب جنت ہے۔ اب حج قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ہاں ہمیں اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو میرے عزیزو اس کا اجر، اس کا ثواب جنت ہی ہے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی، جو حاجی ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے تو اللہ اسے اتنی عظمتوں سے نواز دیتا ہے، بروز محشر میں وہ 400 لوگوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا۔